میں تمام پینلسٹ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور جیسے کہ آپ تمام لوگوں کو علم ہے کہ 29 اکتوبر کو پوری دنیا میں عالمی یوم فالج منایا جاتا ہے۔ اب ہم ایک ایک کر کے پینلسٹ سے اور تمام پینلسٹ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی گفتگو 30 سیکنڈ سے 1 منٹ کے اندر اندر اس کو کریں تاکہ پھر ہم سوال جواب بھی لے سکیں۔ تو سب سے پہلے میں ڈاکٹر انجم فاروق، جو کہ اسٹروک اسپیشلسٹ بھی ہیں، کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ بھی ہیں، پاکستان اسٹروک سوسائٹی کی صدر بھی ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ فالج کے حوالے سے، اور خاص طور پہ چونکہ آپ بہت بڑی تعداد میں ایک رورل پاپولیشن کو کیٹر کرتی ہیں، رورل پاپولیشن کے حوالے سے آپ پیشنٹس بھی دیکھتی ہیں، تو اس کے کانٹیکسٹ میں اور پاکستان میں فالج کی طبی اور پریونشن، پرائمری پریونشن کے حوالے سے کیا صورتحال ہے، آپ اپنے گفتگو رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا پسند کروں گی کہ فالج ایک قابل علاج مرض ہے، اس سے بچا بھی جا سکتا ہے، لیکن فالج کی شرح میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اور آج کے دن کو منانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اسٹروک ڈے کو، کہ اس کے متعلق آگاہی کو بڑھایا جا سکے لوگوں کے اندر۔ جیسا کہ ڈاکٹر عبدالمالک نے بتایا کہ میں ایک رورل ایریا کو، کافی بڑے ایریا کو جو ہے وہ ہم لوگ ڈیل کرتے ہیں، وہاں پہ ایک بہت عجیب سی پریکٹس کو دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی بھی انسان کو فالج ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے، اس کو وہ ریکگنائز کر لیتا ہے کہ مجھے فالج ہے، لیکن وہ سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس نہیں پہنچتا، وہ سب سے پہلے جاتا ہے فیتھ ہیلرز کے پاس۔ اور پھر بلوچستان کے ایریا میں یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس کو چلا کہا جاتا ہے، جس میں فیتھ ہیلر پھر اس پیشنٹ کو 40 دن تک اور کوئی 7 ڈیز تک بند کمرے میں، جو گرم ہوتا ہے، ہیومڈ ہوتا ہے، اس میں رکھتے ہیں، اور پیشنٹ جب ہمارے پاس آتا ہے تو اس کی حالت ٹھیک ٹھاک خراب ہوتی ہے، اس نے ایسپریٹ کیا ہوا ہوتا ہے، کمپلیکیشن ڈیولپ کی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو میرا میسج صرف یہ ہے کہ جب بھی اس قسم کی علامات ظاہر ہوں، آپ پلیز ڈاکٹر کے پاس جائیں اور فوری طور پر علاج جو ہے اس علاج کی طرف آپ جائیں۔ تھینک یو۔ میں ڈاکٹر انجم آپ سے کرتا ہوں سوال کہ آپ جانتی ہیں کہ پاکستان کے اندر ہم کوئی پاپولیشن بیس اسٹڈی نہیں ہے، ہم مختلف جو ہسپتالوں کی بنیاد پر ہونے والی اسٹڈیز ہیں اسی کے اعداد و شمار پیش کرتے ہیں۔ آپ ایز اے اب صدر بھی ہیں پاکستان اسٹروک سوسائٹی کی، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ٹھیک قومی اعداد و شمار کے لیے، اور بالخصوص فالج جیسی بیماری کے اعداد و شمار کے لیے، وہ کیا عوامل گورنمنٹ سطح پر، ہاسپٹل کی سطح پر ہونے چاہیے کہ جس کے نتیجے میں ہمارے پاس ایک قومی اعداد و شمار تو آئیں کہ اس حوالے سے ہمارے پاس یہ جو بڑی بڑی بیماری جس کو ہم 4th لیڈنگ کاز آف ڈیتھ بھی پاکستان میں کہہ رہے ہیں، تو وہ کیا عوامل اسٹیپس ہونے چاہیے جس کو ضروری ہے تاکہ ٹھیک اعداد و شمار پاکستانی قوم کے عام لوگوں تک بھی پہنچ سکیں، تاکہ اس کے حوالے سے ٹھیک بات اور ٹھیک بجٹ کے حوالے سے بھی بات ہو سکے۔ ہم لوگ نے جو آج کا جو کانفرنس ہے اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم نیشنل لیول پر اس بات کو اجاگر کریں کہ اسٹروک جو ہے وہ ایک بالکل وبائی صورت اختیار کر گئی ہے۔ جب تک اس کو نیشنل لیول پر ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا کہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ ڈیلی روزانہ آپ 400 انسانوں کو مار رہی ہے اور 1000 لوگ جو ہیں وہ اس کا شکار ہو رہے ہیں، جب تک اسٹریٹجیز بنانا بھی بہت مشکل ہے۔ پاکستان اسٹروک سوسائٹی کی طرف سے ایک ہم رجسٹری جو ہے وہ بنا رہے ہیں جس میں ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ اس کے اعداد و شمار جو ہیں وہ کتنی ہے، لیکن اس میں بھی گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی سپورٹ حاصل نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہی ہے کہ ہمیں اپنے پلیٹ فارم کے اوپر سب سے پہلے اس کی امپورٹنس کو اجاگر کرنا ہوگا تاکہ گورنمنٹ کی اٹینشن ہم لے تو سکیں اور ان کو یہ بتا سکیں، اور ان کو بار بار یہ احساس دلانا ہوگا کہ دیکھیں ابھی آپ کو میں اگزامپل دیتی ہوں کہ جیسے پولیو ہے، پولیو کے لیے ایریڈیکیشن کتنی زیادہ اس کی ایریڈیکیشن پہ کام ہو رہا ہے، مختلف این جی اوز ہیں، گورنمنٹ کام کر رہی ہے، کتنا اسٹرکٹلی کام کر رہی ہے، آپ کا بچہ ایئرپورٹ کو کراس نہیں کر سکتا جب تک وہ پولیو کے ڈراپس نہ پیے۔ تو دیکھیں اس کو انہوں نے ریئلائز کیا ہے کہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ جان لیوا بھی ہے، جو کہ پیرالائز بھی کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ آپ دیکھیں یہی فالج جو ہے وہ بھی اتنی ہی ڈیڈلی ڈیزیز ہے، لیکن ابھی تک ہماری گورنمنٹ اس لیول پہ اس نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہی نہیں ہے، اور اس میں میرے خیال میں ایز اے نیورولوجسٹ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس طرح سے کام کریں کہ گورنمنٹ کے لیول پر اس کو انڈرسٹینڈ کیا جا سکے کہ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از کہ ہم اب اسٹریٹجیز جو ہیں وہ لیں، اسٹریٹجیز کو اپنائیں یا کوئی اسٹریٹجیز بنائیں تاکہ اس کے لیے ہم کام کر سکیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر انجم۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے بھی بتایا، ڈاکٹر بشیر سومرو نے بھی اپنے سوال کے جواب میں بتایا کہ پاکستان میں نیورولوجسٹ کی تعداد کم ہے، 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، فالج کے اعداد و شمار آپ کے سامنے ہے،
تو اتنی بڑی کوریج جو ہے وہ ممکن نہیں ہے کہ ہر جگہ نیورولوجسٹ اور پھر اوپر سے اسٹروک اسپیشلسٹ کم ہے. تو اس میں جاننا چاہوں گا ٹیلی میڈیسن یا ٹیلی اسٹروک کلینک یا اس طرح کی چیزوں پہلے کیا ہے, اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے, اور اس کو کیسے ہم ملک کے دیگر شہروں میں اچھی اسٹروک سروس کے لیے شروع یا پائلٹ کے طور پہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں. ڈاکٹر مالک, جیسے آپ نے بالکل صحیح بتایا کہ نیورولوجسٹ کا جو نمبر ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور اگر میں آپ کو صرف اپنے بلوچستان کا بتاؤں تو ہم 9 نیورولوجسٹ ہیں, صرف 9 نیورولوجسٹ ہیں, اور ہم پورے بلوچستان کو بھی دیکھتے ہیں اور ساتھ میں افغانستان کے پیشنٹ کو بھی ہم دیکھتے ہیں, اور ہم 9 کے 9 نیورولوجسٹ کوئٹہ میں ہیں. اب باقی ڈسٹرکٹ کا آپ کو حال پتہ ہے کہ باقی ڈسٹرکٹ میں جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہیں اس میں ایک جنرل پریکٹیشنر ہوں گے یا کوئی لوکل ڈاکٹرز وہاں پر ہوں گے. اس کے لیے 2 اسٹریٹجیز مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو ہم ٹیلی میڈیسن یوز کر سکتے ہیں, جس میں ہم یہاں سے ہی بیٹھے بیٹھے وہاں پہ پیشنٹ کو ڈائریکٹلی دیکھ سکتے ہیں کیمرہ میں, اور ظاہر اس کو ٹریٹ بھی کر سکتے ہیں. اور دوسرا جو ہے وہ آپشن وہ یہ ہے کہ ہم وہاں کے جو ڈاکٹر ہیں ان کے پاس جا کر ان کو ٹرین کریں. یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہر جگہ پہ جا کے, کیونکہ نمبر آف نیورولوجسٹ جو ہے وہ بہت کم ہے. نیورولوجسٹ کو ظاہر ہے بڑھانا, ان کی ٹریننگ کو امپروو کرنا, وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ اسٹیپ ہے. لیکن جو جنرل پریکٹیشنرز ہیں, جو لوکل ڈاکٹرز ہیں, ان کو صحیح طریقے سے فالج کے پیشنٹ کو ریسیو کرنا اور ان کو ٹریٹمنٹ فراہم کرنا, اور کس طریقے سے وہ کر سکتے ہیں, وہ ساری کی ساری دی جائیں تو اس سے ایٹ لیسٹ فالج کی جو کیئر ہے اس میں امپرومنٹ آ سکتی ہے. ایک پیشنٹ جس کو میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں کہ اگر ایک پیشنٹ کو فالج ہوتا ہے تربت میں بلوچستان کے اندر, اب وہ جب کوئٹہ آئے گا اس کو 24 آورس کا ڈسٹینس جو ہے وہ 24 آورس تک اس مریض کو ٹریول کرنا پڑے گا. اب آپ سوچیں کہ مریض کی کیا حالت ہوگی, وہ ٹریول کرے گا, وہ یہاں پر آئے گا. تو ظاہر ہے ٹیلی اسٹروک ایک ایسی وہ ہے, اور کووڈ میں ٹیلی اسٹروک کی جو سروسز ہیں اس کو سٹارٹ بھی کیا گیا ہے, ٹیلی کلینکس کے طور پر اس کو جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہے کہ آپ یہاں پہ بیٹھ کے وہاں کے جو پیشنٹس ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں, پرووائڈیڈ دیٹ کہ وہ فیسلٹی اس جگہ پہ ہو. تو یہ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس جگہ کے ڈاکٹر کو یا تو ٹریٹ کیا جائے یا پھر ٹیلی اسٹروک کا آغاز کیا جائے. بے شک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ کیا جائے, لیکن ظاہر ہے اس سے اسٹروک کی جو کیئر ہے اس میں بہتری آنے کے امکانات ہیں. پاکستان اسٹروک سوسائٹی کو آنے والے 5 سالوں میں وہ کون سے اہم اقدامات کرنے چاہیے جس کے نتیجے میں کم از کم ہم فالج کے حوالے سے پاکستانی معاشرے میں ایک اچھا کردار ادا کر سکیں؟ ڈاکٹر مالک, جیسے کہ بار بار ایک بات ہو رہی ہے کہ ایک بیماری ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر واسن نے بھی کہا کہ اگر آپ کو 4 آنے آپ خرچ نہیں کریں گے تو آپ کو 2 روپیہ خرچ کرنا پڑے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان اسٹروک سوسائٹی کو پرائمری پریونشن کی طرف بات کرنی چاہیے, اس کی آگاہی کے بارے میں کہ آپ کس طریقے سے بچ سکتے ہیں اس بیماری سے. اس کو سب سے پہلے جو ہے وہ ہمیں اس کو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے جس پہ بات کرنی چاہیے اور اس پہ کام کرنا چاہیے. دوسرے نمبر پہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے پاس چونکہ نمبر آف نیورولوجسٹ کم ہیں, ہمیں ان کی ٹریننگ کے لیے جو ہے وہ بھی کام کرنا چاہیے. اسٹروک میں ان کی ٹریننگ کرانی چاہیے. جو ہمارے وہ ڈاکٹرز جو کہ نیورولوجسٹ نہیں ہیں, ہمارا یہ بھی ارادہ ہے کہ ہم ان کو بھی ٹرین کریں تاکہ وہ اسٹروک کو پراپر طریقے سے ٹریٹ کر سکے. بہت سے ہاسپٹلز ایسے ہیں جہاں پہ نیورولوجسٹ اسٹروک کو نہیں دیکھ پاتا, وہاں پہ ایک جنرل پریکٹیشنرز ہوتے ہیں جو کہ اسٹروک کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر ان کی ٹریننگ پراپر طریقے سے اسٹروک بھی کی جائے گی تو اوبویسلی وہ مورٹیلٹی کو موبیلٹی کو کم کرے گا اور پیشنٹ ہی کو فائدہ ہونا ہے اس سے. اس کے علاوہ پاکستان اسٹروک سوسائٹی گائیڈ لائنس پہ کام کریے کہ ہماری اپنی ایک نیشنل گائیڈ لائنس ہوں, تاکہ اور وہ گائیڈ لائنس اس طرح سے ہوں کہ ایک عام جنرل پریکٹیشنرز اس کو پڑھ کے سمجھ جائے کہ اس طرح کی سچویشن میں ان کو یہ کرنا ہے, اور اس کے لیے ہم کام آلریڈی کر رہے ہیں. اور ایک دوائی جس کے بارے میں پہلے بھی بولا گیا ہے کہ وہ ٹی پی اے آلٹیپلیز, جو کہ یقیناً 1.25 لاکھ کی 1,88,000 کا اس کا ایک پیک ہے. تو اس چیز کے لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ گورنمنٹ سے بات کر کے اور ظاہر ہے ان کی ہیلپ آؤٹ کر کے ہم پیشنٹ کے لیے اس میڈیسن کو اگر اویلیبل کرا سکیں تو وہ بہت بہتر ہوگا. اور ظاہر ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہر پیشنٹ جو ہمارے پاس آتا ہے وہ اس دوائی کو افورڈ نہیں کر پائے گا. اگر وہ دوائی اویلیبل ہوگی اور اس کو اپنی جیب سے دینی پڑے گی. پنجاب میں بھی ہیلتھ کارڈ کا سسٹم جو ہے وہ سٹارٹ ہوا ہے اور مائٹ بھی وہ جو ہے اس پہ بینیفیشل کام کرے.
اور ٹرولی اسپیکنگ مجھے یہ لگتا ہے کہ کولابوریشن ود این جی اوز یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بہت سا جو ہیلتھ بینیفٹ ہے وہ ہمیں این جی او سے بھی مل سکتا ہے. تو ہم امید کرتے ہیں اور ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کہ اب اگلے آنے والے 5 سالوں میں اسٹروک کی کیئر کو بہتر سے بہتر ملک کے اندر بنایا جا سکے. تھینک یو.